آج تو پیروں اور فقیروں کو لوگوں نے یہ درجہ دے دیا ہے. پیر صاحب کو اتنا پاور ہے کہ ایک آدمی تقریر میں بیان کر رہا ہے, ویڈیو موجود ہے فیس بک کے اوپر, آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں, کہ شیخ عبد القادر جیلانی کا مرید تھا. قبر میں پہنچا مرنے کے بعد, منکر نکیر آئے سوال پوچھنے کے لیے. جیسے ہی سوال پوچھا, شیخ عبد القادر جیلانی کے مرید نے کہا تمہیں معلوم نہیں میں کس کا مرید ہوں؟ کہا کس کے مرید ہوں؟ کہا میں غوث اعظم کا مرید ہوں, میں شیخ عبد القادر جیلانی کا مرید ہوں. اتنا سننا تھا, منکر نکیر بھاگ گئے. بھائی تیرے سے کوئی سوال نہیں کرنا, تجھ سے کچھ نہیں پوچھنا, تو اتنی بڑی ہستی کا مرید ہے. یہ قصے گڑھنے والے, یہ کہانیاں گڑھنے والے, یہ کرامتیں گڑھنے والے یہ کیوں بھول جاتے ہیں کہ اللہ کے نبی سے بڑا کوئی انسان دنیا میں نہیں گزرا, آپ سے بڑے مرتبے والا کوئی نہیں گزرا, اور آپ کا یہ حال ہے. آپ کا اپنا بچہ ہے, آپ کے ہاتھوں میں دم توڑ رہا ہے اور آپ کچھ نہیں کر پا رہے ہیں. یہاں تو کتنے مردوں کو زندہ کر دیا شیخ عبد القادر جیلانی نے. یا میرے نبی اپنے بچے کو مرتا ہوا دیکھ کر کے رو رہے ہیں اور کچھ نہیں کر پا رہے. بیٹا مر جاتا ہے, محمد رسول اللہ کی آنکھ سے آنسو نکلتے, اور آپ کیا کہتے ہیں؟ او لوگو, او میری پیاری ماں بہنوں, جب تمہارے کسی بچے کا اللہ نہ کرے کبھی اگر انتقال ہو جائے, تمہارا کوئی عزیز اگر مر جائے, کوئی رشتہ دار اگر مر جائے, کوئی قریبی اگر مر جائے, اور تمہیں رونے کا دل چاہے, تمہاری آنکھوں سے آنسو نکلے, تمہیں اپنی زبان سے کوئی لفظ نکالنے کا دل چاہے, تو ذرا اپنے نبی کا یہ نمونہ بھی دیکھ لینا. کیا فرمایا؟ ان العین تدمع والقلب یحزن ولا نقول الا ما یرضی ربنا. اے میرے بچے ابراہیم, تیرے جانے سے تیرے باپ کا دل غمگین ہے, تیرے باپ کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں, تیرا باپ رو رہا ہے اے ابراہیم, لیکن تیرا باپ اپنی زبان سے کوئی ایسی بات نہیں نکالے گا جس سے اللہ ناراض ہو جائے. تو بیٹے کی خواہش تو سب کو ہوتی ہے میرے بھائی, نبیوں کو بھی ہوئی تھی. اللہ کہہ رہا ہے کہ زندگی کے یہ الگ الگ دور ہیں. ایک کھیل کا دور تھا, ایک تماشے کا دور تھا, ایک اٹریکشن کا دور تھا, ایک خوب پیسہ کمانے کا دور تھا, ایک دوسرے پر فخر کرنے کا دور تھا, اور پھر ایک آخری دور آیا کہ ڈھیر سارے بچے ہو گئے, بڑا خاندان ہو گیا, بڑی پراپرٹی بنا لی, بڑی زمین بنا لی. اب ذرا غور سے سننا سمریا والو, اب اللہ تعالیٰ دنیا کی ایک مثال بیان کر رہا ہے. کمثل غیث اعجب الکفار نباتہ. میرے بندو, دنیا کی مثال اللہ بیان کر رہا ہے جیسے بارش ہوتی ہے. جب بارش ہوتی ہے تو سب سے زیادہ کون خوش ہوتا ہے؟ کسان خوش ہوتا ہے. کسان خوش ہوتا ہے. بارش نہ ہو کسان خودکشی کر لیتا ہے, اور بارش صحیح سمے سے ہو جائے کسان خوش ہو جاتا ہے. بارش ہو رہی ہے, اب کھیتی لہلانے لگی, ہری بھری ہو گئی. اللہ فرماتا ہے میرے بندوں میں دنیا کی مثال دے رہا ہوں. بارش ہوئی, کھیتی ہری بھری ہو گئی. ثم یہی جو تم نے دھان کا کھیت لگایا, تم نے مکئی کا کھیت لگایا, تم نے گیہوں کا کھیت لگایا, ایک ٹائم ایسا آیا یہ ہری بھری جو کھیتی تھی یہ پیلی ہو گئی, پک گئی, تیار ہو گئی. گیہوں تیار ہو گیا, دھان تیار ہو گیا, مکئی تیار ہو گئی. ثم یہیج فتراہ مصفرا. کل تک جو پودے ہرے ہرے تھے آج پیلے پیلے ہو گئے, آج پک کر کے تیار ہو گئے. ثم یکون حطاما. پیچھے کون لوگ بات کر رہے ہیں؟ ایک دم ان کو ہٹاؤ یہاں سے. پہلے اتنی تمیز نہیں, اسٹیج کے پاس مائک کے پاس بیٹھ کے بات کر رہے ہیں. ثم یکون حطاما. پھر یہ کھیتی جب پک کر کے تیار ہو گئی, اس کو کاٹ دیا گیا. کوئی کھیتی اپنے کھیت میں کٹ کر کے اس کو چھوڑا نہیں جاتا, کاٹ دیا جاتا ہے جب تیار ہو جاتی ہے. ابھی میرے پاس جے نگرہ کوئی جگہ ہے, جے نگر یا جے نگرہ اسی کٹیہار میں, وہاں کے لوگ میرے پاس آئے, نومبر میں ٹائم مانگ رہے تھے.
میں نے کہا بھائی دسمبر میں لے لو. بولے نہیں مولوی صاحب ابھی مکئی کٹی ہے, اب دسمبر میں جب آپ مانگ رہے ٹائم دے رہے ہیں تو اس ٹائم پھر ہماری دوبارہ کھیتی لگ جائے کہ ہم نہیں دے سکتے. کھیتی کا سمے ہوتا, میں کسان نہیں ہوں, میں کھیتی نہیں کرتا ہوں, لیکن کھیتی کرنے والوں کے ساتھ رہتے ہوئے اتنا جان گیا ہوں کہ کھیتی کرنے کا ایک ٹائم ہے, کھیتی کاٹنے کا ایک ٹائم ہے. کھیتی تیار تو پھر اس کو کوئی روکتا نہیں, کھیتی کو کاٹ لیا جاتا ہے. اللہ فرماتا ہے ثم یکون حطاما, پھر کھیتی کو کاٹ لیا جاتا ہے. اے میرے بندو تمہاری دنیا کی زندگی بھی ایسی ہی ہے. تمہاری جوانی جب ہوتی ہے تم ہرے بھرے ہوتے ہو, پھر بڑھاپا آتا ہے, 40 سال کے ہو گئے, 50 سال کے ہو گئے, اب تم پک چکے ہو, پیلے پڑ چکے ہو. کبھی دیکھا ہے آپ نے بالی ووڈ کی بڑی بڑی ہیروئنیں جو ایک ایک کروڑ کتنے کتنے کروڑ روپے لیتی ہیں فلموں کے, جب ان کی جوانی ڈھل جاتی ہے, ان کے بال سفید ہو جاتے ہیں, پھر ان کو کوئی نہیں پوچھتا ہے. عمر ختم ہو گئی, اٹریکشن ختم, سوندریہ ختم, بیوٹی ختم. انسان جب بوڑھا ہونے لگتا ہے اس کے جسم کی فٹنس ختم ہونے لگتی ہے. کوئی لاکھوں میں ہزاروں میں کوئی ایک ہوتا ہے جو بہت زیادہ کسرت کرتا ہو, بہت زیادہ جم جاتا ہو, بہت زیادہ اپنی غذا پہ دھیان دیتا ہو, تو وہ بھی 50 سال تک 55 سال تک اپنے آپ کو مینٹین رکھے گا. پھر اس کے بعد تو اس پر بھی بڑھاپا آنا ہے نا بھائی. بڑھاپے کی کوئی دوا نہیں ہے, بڑھاپے کا کوئی علاج نہیں ہے. اللہ فرماتا ہے میرے بندو تم کل تک ہرے بھرے تھے, آج بڑھاپا آ گیا, پک گئے. ثم یکون حطاما, اور جس طریقے سے کھیتی جب پک جائے تو کھیتی کو کاٹ لیا جاتا ہے. اے میرے بندو ایک دن ایسا آئے گا, موت کا فرشتہ آئے گا اور تمہیں کاٹ ڈالے گا, تمہیں ختم کر دے گا. اسی گاؤں کے ایک صاحب نے بتایا 2 سال کا بچہ تالاب میں ڈوب کر کے انتقال کر جاتا ہے, ماں باپ صبر کرنے کے سوا کچھ نہیں کر پاتے. اسی کٹیہار کے ایک بھائی نے بتایا ان کے والد راستے سے جا رہے تھے, بائک سے ایکسیڈنٹ ہوتا ہے, والد صاحب آن دا اسپاٹ انتقال کر جاتے ہیں. کتنے حادثے اپنی آنکھوں سے ہم دیکھتے ہیں, کتنے جوانوں کے جنازے اپنے ہاتھوں سے ہم اٹھاتے ہیں. مرنے والے بچے بھی ہوتے ہیں, مرنے والے جوان بھی ہوتے ہیں, مرنے والے بوڑھے بھی ہوتے ہیں. موت کا فرشتہ کبھی یہ دیکھ کے نہیں آتا کہ آپ کی عمر ہو گئی کہ نہیں. موت کا فرشتہ اللہ کے حکم سے آتا ہے. ثم یکون حطاما, ایک دن تم کو کٹ جانا ہے, مر جانا ہے, دنیا سے چلے جانا ہے. کب تک رہنا ہے نہیں پتا, 40 سال بھی رہ سکتے ہو, 50 سال بھی رہ سکتے ہو سکتا ہے کہ کل کی صبح کا سورج بھی تم نہ دیکھ پاؤ. میرے بندو یہ دنیا کی زندگی ختم ہو جائے گی. وَفِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرِضْوَانٌ, اور جب اللہ تعالیٰ کے پاس جاؤ گے تو وہاں 2 راستہ ہے, ایک طرف اللہ کا عذاب ہے, ایک طرف جہنم کی آگ ہے, اور دوسری طرف اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے, اللہ کی جنت ہے, اللہ کی رضا ہے. اب تم طے کر لو تم کو جنت میں جانا ہے کہ جہنم میں جانا ہے. تم طے کر لو, تم ڈیسائیڈ کر لو, تم فائنل کر لو. وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ, اور یہ دنیا کی زندگی جس پر تم اتنا فخر کرتے ہو, اتنا ناز کرتے ہو, جس دنیا کی زندگی کے لیے تم کتنا حرام کام کرتے ہو, کتنا ناجائز کام کرتے ہو, یہ دنیا تو دھوکے کا سامان ہے. دنیا تو دھوکا ہے, دھوکا. بڑے بڑے بادشاہوں نے جب محل بنایا تو کیا یہ سوچ کے بنایا کہ میں مر جاؤں گا؟ نہیں. فرعون اتنا بڑا بادشاہ, موسیٰ علیہ السلام بات کرنے کے لیے آئے تو فرعون کہہ رہے چپ, تو بات مت کر. تو اس سے میں کیوں بات کروں, تو ہے کون؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا میں اللہ کا رسول ہوں. کہاں کہہ رہے جاؤ, تم رسول بن گئے, میں جانتا نہیں کیا تم کو, میرے محل میں تم پلے بڑے ہو, میں جانتا ہوں, تو ڈھنگ سے بات نہیں کر سکتے ہو, تم کیا نبی بنو گے؟ فرعون نے حضرت موسیٰ کا مذاق اڑایا, کیونکہ موسیٰ علیہ السلام بچپن میں ایک آگ کی چنگاری سے ان کی زبان کٹ گئی تھی, اس لیے ان کی زبان میں لڑکھڑاہٹ تھی.
اللہ کی قدرت دیکھو، جس پیغمبر کی زبان میں لڑکھڑاہٹ ہے اس پیغمبر کو اللہ تعالی آسمان پہاڑ پہ بلاتا ہے، کوہ طور پہ بلاتا ہے، اور اس پیغمبر سے اللہ کلام کرتا ہے، بات چیت کرتا ہے۔ اور جب موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے کلام کیا تو موسیٰ علیہ السلام دعا کرتے ہیں، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، پروردگار میرے سینے کو میرے لیے کھول دے، میرے معاملے کو میرے لیے آسان بنا دے، اور اے اللہ میری زبان کی لکنت کو دور کر دے، میری زبان کی گرے کو دور کر دے، میری زبان کی لڑکھڑاہٹ کو دور کر دے، یفقہوا قولی، تاکہ لوگ میری بات کو سمجھ سکیں۔ تو فرعون نے مذاق اڑایا، کہا ارے جاؤ تم کیا بات کرو گے؟ اللہ کا مذاق اڑایا، موسیٰ علیہ السلام کا مذاق اڑایا، کہا کہ اے موسیٰ میں اتنا بڑا بادشاہ ہوں، ہذہ الانہار تجری من تحتی، یہ بڑی بڑی ندیاں، یہ دریائے نیل، یہ دریائے قلزم، یہ بڑی بڑی ندیاں، یہ بڑے بڑے دریا میرے محل کے نیچے سے جاتے ہیں، ان دریاؤں کا میں مالک ہوں، ان ندیوں کا میں مالک ہوں۔ اللہ نے کہا اچھا تو تجھے اپنی طاقت پہ بڑا ناز ہے، اپنی بادشاہت پہ بڑا ناز ہے، اپنی ندیوں پہ بڑا ناز ہے، آ میں تجھے تیرا انجام چکھاتا ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام جانے لگے، پیچھے فرعون پیچھا کر رہا ہے، موسیٰ علیہ السلام ایمان والے لوگوں کو لے کر کے جا رہے ہیں، سامنے دریا آ جاتا ہے، موسیٰ علیہ السلام کے ساتھی کہتے ہیں اِنَّا لَمُدْرَكُونَ، اے موسیٰ اب تو ہم ارسٹ ہو جائیں گے، گرفتار ہو جائیں گے، پکڑ لیے جائیں گے، سامنے پانی ہے اور پیچھے فرعون کا لشکر ہے۔ اب یہ حالات آپ دیکھ رہے ہیں ملک کے، کیا ہو رہا ہے، ظلم کی کتنی انتہا ہو رہی ہے۔ ظلم کرنے والے کل تک جب عوام سے ان کا تعلق تھا تب تک ہم انصاف کی عدالتوں میں جا کر کے انصاف کے لیے ہم دروازے کھٹکھٹا سکتے تھے، مگر جب ظلم کا کوڑا انصاف کرنے والوں کے ہاتھ میں آ جائے، حکومت کرنے والوں کے ہاتھ میں آ جائے، اور جو ظالم ہے وہی منصف بن جائے، تو پھر مظلوم فریاد کرے تو بھی کس سے کرے، مظلوم جائے تو کس کے پاس جائے۔ دنگا کرنے والا، فساد کرنے والا کون، ساری دنیا کو معلوم ہے۔ کس کے جلوس میں ماں بہن کی گالیاں دی گئی، ویڈیو موجود ہے، زمانہ شاہد ہے، مگر آج ہندوستان کی تاریخ لکھنے والا لکھے گا کہ ظلم کی تاریخ کیسے لکھی جا رہی تھی، کس طریقے سے مظلوموں کے گھر گرائے جا رہے تھے، کس طریقے سے مظلوموں کے بچوں اور عورتوں پر ظلم کیا جا رہا تھا۔ یاد رکھو میرے بھائیوں، اللہ کا قانون یاد رکھو، اللہ کی سنت یاد رکھو۔ اللہ اپنی دھرتی پر کبھی ظالموں کو برقرار نہیں رکھتا، ظالموں کی حکومت کو برقرار نہیں رکھتا۔ اللہ نے اس دھرتی پر مشرک اور کفر کرنے والوں کی حکومتوں کو برقرار رکھا ہے، مگر ظالم کو اللہ نے جڑ سے اکھاڑ کے پھینک دیا۔ ہر ظالم اپنا انجام یاد رکھے۔ عربی میں کہاوت ہے لکل فرعون موسیٰ، ہر فرعون کے لیے اللہ تعالیٰ نے کسی موسیٰ کو تیار کر کے رکھا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام جا رہے ہیں، پیچھے فرعون ہے، سامنے پانی ہے، قوم کے لوگ کہتے ہیں موسیٰ وی ول بی اریسٹڈ، وی ول بی کیپچرڈ، ہم تو پکڑ لیے جائیں گے، گرفتار ہو جائیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں اے میری قوم کے لوگوں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، ان معی ربی سیہدین، میرا رب میرے ساتھ ہے، میرا رب ضرور کوئی نہ کوئی راستہ نکالے گا۔ یہ جو ایمان تھا موسیٰ علیہ السلام کے دل میں، اے بھارت کے مسلمانوں، اے ہندوستان کے مسلمانوں، یہ ایمان اپنے دل میں پیدا کرو۔ تم اللہ اکبر کی صدا دینے والے ہو، تم لا الہ الا اللہ کا کلمہ پڑھنے والے ہو، تمہارا ایمان حکومتوں پر نہیں ہے، تمہارا ایمان سیاسی پارٹیوں پر نہیں ہے۔ ان سیاسی پارٹیوں نے کل بھی استعمال کیا تھا، آج بھی تمہیں استعمال کر رہے ہیں اور آئندہ بھی کرتے رہیں گے۔ تم ایمان لائے ہو رب واحد کی ذات پر، اس اللہ کی ذات پر اپنے ایمان کو مضبوط کرو، اس اللہ سے اپنے تعلق کو جوڑ دو میرے بھائی۔
موسیٰ علیہ السلام نے کہا میرا رب میرے ساتھ ہے، وہ ضرور کوئی نہ کوئی راستہ نکالے گا۔ ابھی اتنا کہا تھا موسیٰ علیہ السلام نے کہ قرآن کہتا ہے فَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ أَنِ اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْبَحْرَ، ہم نے موسیٰ کو حکم دیا کہ اپنی لاٹھی کو پانی کے اوپر جا کے مار دو۔ سامنے ندی ہے، دریا ہے، دریا کی گہرائی کتنی ہو سکتی ہے آپ اندازہ نہیں لگا سکتے۔ دریائے قلزم بہت بڑی ندی ہے، وہ ندی سامنے تھی، حضرت موسیٰ گئے اور لاٹھی کو جا کر کے پانی پر مارا۔ جیسے ہی لاٹھی کو پانی پر مارا ہے، ابھی میں ممبئی گیا تھا ایک ہفتہ پہلے، ممبئی میں ایک برج ہے، اس کو اٹل سیتو بولتے ہیں، اٹل سیتو 22 کلومیٹر کا برج ہے، سمندر کے اندر بنا ہے۔ اللہ اکبر، 1-2 کلومیٹر نہیں، 22 کلومیٹرز، 22 کلومیٹر کا برج کہاں بنا ہے؟ سمندر کے اندر بنا ہے۔ انسان کو اللہ اگر اتنا دماغ دے سکتا ہے کہ انسان سمندر میں برج بنا سکتا ہے، وہ 22 کلومیٹر لمبا، تو وہ اللہ جس نے انسان کو اتنا مائنڈ دیا ہے، اتنا دماغ دیا ہے، اس اللہ کے لیے کون سی بات ناممکن ہے میرے بھائی؟ موسیٰ علیہ السلام نے لاٹھی کو مارا، نہ کوئی انجینئر آیا، نہ کوئی نقشہ بنا، نہ کوئی پلر کھڑا ہوا، بیچ میں راستہ بن گیا۔ پانی ایک طرف کا پانی ادھر رک گیا، ایک طرف کا پانی ادھر رک گیا، اور بیچ میں راستہ بن گیا۔ اب موسیٰ علیہ السلام اپنے ساتھیوں کو لے کے چل پڑے۔ ذرا امیجن کرو، تصور کرو، دونوں طرف پانی رکا ہوا ہے اور موسیٰ علیہ السلام بیچ میں جا رہے ہیں اپنے ساتھیوں کے ساتھ۔ فرعون نے دیکھا موسیٰ جا رہے ہیں، ان کے ساتھ ایمان والے جا رہے ہیں، اور پانی بیچ میں رکا ہوا ہے، بیچ میں راستہ بنا ہوا ہے۔ فرعون نے اپنے لشکر سے کہا چلو تم بھی اسی راستے پر چلو۔ فرعون بھی چل پڑا، فرعون کا لشکر بھی چل پڑا۔ موسیٰ علیہ السلام اور ایمان والے ندی کو پار کر گئے۔ جب اس پار چلے گئے، اللہ نے پانی کو ملا دیا، پانی کو ملا دیا اللہ نے، اور جیسے ہی پانی کو ملا دیا فرعون ڈوب گیا، فرعون کے تمام لشکر کے لوگ ڈوب گئے۔ جب فرعون ڈوبنے لگا تو کہتا ہے آمنت بالذی آمنت بہ بنو اسرائیل، اے اللہ میں تیرے اوپر ایمان لاتا ہوں، میں توبہ کر رہا ہوں، اے اللہ میں اس اللہ کے اوپر ایمان لاتا ہوں جس پر بنی اسرائیل ایمان رکھتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا الآن وقد عصیت من قبل، اے فرعون ساری زندگی تو گناہ کرتا رہا، ساری زندگی ایمان والوں کو ستاتا رہا، ساری زندگی موسیٰ علیہ السلام کو ستاتا رہا، آج جب موت کو سامنے دیکھا تو ایمان لا رہا ہے۔ اے فرعون آج تیرا ایمان ایکسپٹ نہیں کیا جائے گا۔ پتہ یہ چلا کہ موت سامنے دیکھنے کے بعد توبہ ایکسپٹ نہیں ہوگی، اس لیے موت کے آنے کے پہلے توبہ کرو۔ جتنا دان کرنا ہے، جتنا نیکی کا کام کرنا ہے، موت دیکھنے کے پہلے کر لو، موت دیکھنے کے بعد توبہ کرو گے توبہ قبول نہیں۔ کبھی کسی مرنے والے کو دیکھا ہے؟ مرنے والے کی آنکھیں اٹھ جاتی ہیں، وہ جب موت کے فرشتے کو دیکھتا ہے نا وہ کانپ جاتا ہے، اس کی آنکھیں پتھرا جاتی ہیں۔ موت جب سامنے آ جائے، ہم جب کسی کو مرتے ہوئے دیکھتے نا تو اس کی بولی بند ہو جاتی ہے، اس کی بات چیت بند ہو جاتی ہے، یعنی اب اس نے موت کو دیکھ لیا، اب توبہ کرے گا تو توبہ کا کوئی مطلب نہیں۔ تو موت کو دیکھنے کے پہلے توبہ کرو۔ فرعون بھی موت کو دیکھ کر کے توبہ کر، اللہ نے کہا تیری توبہ قبول نہیں ہوگی۔ اتنے بڑے بڑے محل فرعون نے بنائے تھے، کتنے بڑے بڑے باغات تھے، کتنے بڑے بڑے محل تھے، ندیاں تھی، نہریں تھی، تالاب تھے، سوئمنگ پول تھے۔ اللہ فرماتا ہے کم ترکو من جنات وعیون وزروع ومقام کریم ونعمت کانوا فیہا فاکہین کذالک وأورثناها قوما آخرین۔ فرعون کے پاس کتنے بڑے بڑے باغات تھے، محل تھے، کتنے عیش و آرام سے رہا کرتا تھا۔ آج اس کے محل میں کوئی اور رہ رہا ہے، اس کے باغ کا پھل کوئی اور کھا رہا ہے، اس کی نہر کا پانی کوئی اور پی رہا ہے۔ فما بکت علیہم السماء والارض وما كانوا منذرین۔ آج فرعون مر گیا، نہ آسمان رو رہا ہے نہ زمین رو رہی ہے، کوئی رونے والا بھی نہیں، کوئی آنسو بہانے والا بھی نہیں ہے۔ ایسی موت ہوئی، کوئی آنسو بہانے والا بھی نہیں۔
تو ایسی موت مت مرو میرے بھائی، مرنا تو سب کو ہے، یہ زمین، یہ جائیداد، یہ پراپرٹی سب یہیں رہ جائے گی، اس دنیا کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، یہ دنیا دھوکے کا سامان ہے، بہت دھوکے باز ہے دنیا۔ انسان گناہ کرتا ہے، اسے لذت ملتی ہے، اسے مزہ آتا ہے، موبائل پر گندا ویڈیو دیکھا مزہ آیا، کسی لڑکی کو چھیڑ دیا مزہ آیا، شراب کے 2-4 پیگ لگا لیے مزہ آیا، زنا کر لیا مزہ آیا، مگر 10 منٹ کے بعد، 1 گھنٹے کے بعد، 1 دن کے بعد گناہ کا یہ خمار اترے گا، تب احساس ہوگا میں نے کیا کر دیا، میں نے کیا کر دیا، میں نے کس کو ناراض کر دیا، میں نے یہ کیا کر دیا، احساس ہوگا میرے بھائی۔ اگر دل میں ایمان ہے، گناہ کے بعد ایک نہ ایک بار احساس ہوگا، گناہ کے اندر لذت ہے، گناہ کے اندر مزہ ہے، مگر گناہ انسان کو برباد کر دیتا ہے۔ اس دنیا کے چکر میں پڑ کے تم گناہ کر رہے ہو، دنیا کی عورتوں کے چکر میں پڑ کے جوانی برباد کر رہے ہو۔ ارے چکر میں پڑنا ہے تو ذرا جنت کی عورتوں کے چکر میں پڑو، اگر تیاری کرنا ہے تو جنت کی نعمتوں کے لیے کرو، دنیا کی عورتوں کے ساتھ، دنیا کی لڑکی۔ ابھی میں پٹنہ گیا تھا، ایک سفر تھا میرے، ہمارے ایک دوست تھے ساتھ میں، پٹنہ کی مارکیٹ میں نے دیکھا ایک نقاب پوش لڑکی، برقع والی لڑکی غیر مسلم لڑکے کے ساتھ ٹہل رہی ہے۔ ہمارے ایک ساتھی تھے بنارس کے، میں نے کہا دیکھو بھائی یہ کیا ہو رہا ہے؟ بولے مولانا کوئی حیرت کی بات نہیں ہے۔ میں نے کہا کیوں؟ کہا یہ ٹائم پاس ہے، لڑکی کو بھی پتا ہے کہ میں ٹائم پاس کر رہی ہوں، لڑکے کو بھی پتا ہے میں ٹائم پاس کر رہا ہوں، دونوں سیریس نہیں ہیں، گھوم رہے ہیں۔ ایسا بھی ہوتا ہے کہ لڑکی ایک لڑکے کے ساتھ صبح گھوم رہی ہے، دوپہر میں دوسرے لڑکے کے ساتھ گھوم رہی ہے، شام کو تیسرے لڑکے کے ساتھ گھوم رہی ہے۔ یہ چل رہا ہے، ٹائم پاس ہو رہا ہے۔ یہ عورتیں ہیں دنیا کی، یہ لڑکیاں ہیں دنیا کی۔ اور جنت کی عورتیں کیسی ہوں گی؟ لم یطمثہن انس قبلہم ولا جان، جنت کی عورتیں اتنی پاک دامن ہوں گی، اتنی پاک صاف ہوں گی، ان کو کسی انسان نے کبھی ٹچ نہ کیا ہوگا، کبھی چھوا نہیں ہوگا، نہ انسان نے نہ جنات نے کبھی ٹچ نہیں کیا ہوگا۔ دنیا کی عورتیں، ان کے ساتھ بہت ساری گندگی بھی لگی ہوئی ہے، ظاہر ہے انسان کی باڈی ہے، انسان پیشاب بھی کرتا ہے، پاخانہ بھی کرتا ہے، ناک سے گندگی بھی نکلتی ہے، بلغم بھی نکلتا ہے۔ عورتوں کے ساتھ دنیا کے اور بھی مسئلے مسائل ہیں، لیکن جنت کی عورتوں کے ساتھ کوئی مسئلہ مسائل نہیں ہوگا۔ وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ، دنیا کی عورتوں کے ساتھ تو بہت سارے مسائل اور گندگیاں ہیں، لیکن جنت کی عورتیں بالکل پاک اور صاف ہوں گی۔ عبداللہ ابن عباس اس آیت کی تفسیر میں کہتے ہیں لا یحزنا، جنت کی عورتوں کو پیریڈ نہیں آئے گا، ولا یحدثنا، ان کو پیشاب و پاخانہ کی حاجت نہ ہوگی، ولا یتنخمنا، ان کو تھوک اور بلغم کی گندگی نہیں ہوگی، پاک اور صاف عورتیں ہوں۔ دنیا میں جو عورت دوپٹہ اوڑھتی ہے، اوڑھنی اوڑھتی ہے، پردہ کرتی ہے، سمجھ جاؤ کہ وہ جنتی عورت ہے، اس لیے کہ جنت کی عورت کے سر پر بھی دوپٹہ ہوگا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں، بخاری اور مسلم کی روایت ہے، لو اطلعت الی الدنیا، اگر جنت کی عورت دنیا میں ایک مرتبہ جھانک دے، ایک نظر ڈال دے، ملأت ما بینہما ریحا، اس کی خوشبو سے زمین و آسمان بھر جائیں گے۔ اتنی بہترین خوشبو، جنت کی عورت صرف ایک نظر جھانک دے دنیا میں، اس کے پرفیوم سے، اس کے فریگرنس سے، اس کی خوشبو سے، اس کے سینٹ سے دنیا بھر جائے گی۔ وَلَنَسِيفُهَا عَلَى رَاسِهَا خَيْرٌ مِّنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا، اور جنت کی عورت کے سر پر جو دوپٹہ ہوگا، اللہ اکبر، اللہ نے جنت کی عورت کے سوٹ کا ذکر نہیں کیا، اس کے گاؤن کا ذکر نہیں کیا، اس کے فراک کا ذکر نہیں کیا۔ اللہ کے نبی کہہ رہے جنت کی عورت کے سر پر جو دوپٹہ ہوگا، وہ دوپٹہ بھی دنیا اور دنیا کی تمام دولت سے بہتر ہوگا۔ آج میں منگل بازار میں کچھ مارکیٹنگ کرنے گیا، تو ہم لوگ تو بنارس کے لوگ ہیں نا، بنارس میں کپڑا بنتا ہے، تو ہم لوگ کپڑے کو ہاتھ لگا کے سمجھ جاتے ہیں کہ کپڑا کی کوالٹی کیا ہے۔ جو بنارس کے انصاری لوگ ہیں جن کو جلہا کہتے ہیں، تو وہ کپڑے کا کاروبار ہی کرتے، تو ان کو معلوم ہے کہ کپڑے کی کوالٹی کیا ہوتی ہے۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی کے پاس ریشم کا کپڑا آیا۔ ریشم کا کپڑا اس زمانے میں بھی بڑا قیمتی مانا جاتا تھا، آج بھی بہت قیمتی مانا جاتا ہے۔
بنارس میں آپ جائیں گے ساڑی کی مارکیٹ میں 500 روپے کی ساڑی بھی ہے, 50,000 روپے کی بھی ساڑی ہے. 50,000 کی ساڑی میں کیا اسپیشل ہے؟ اس میں پیور ریشم ہے, پیور سلک ہے, اور اس میں اوریجنل سونے کی زری ہے, تو اس کی قیمت 50,000 روپیہ بھی ہے. بڑی بڑی بالی ووڈ کی جو ہیروئنیں ہوتی ہیں ان کا جو لہنگا ہوتا ہے, جو ساڑی ہوتی ہے, بنارس سے تیار ہو کے جاتا ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ریشم کا کوئی کپڑا آیا. اب صحابہ کرام عرب کے رہنے والے تھے, ریشم وہاں نہیں بنتا تھا, ریشم کا کپڑا نہیں ملتا تھا. موٹے موٹے کپڑے مکے میں پہنے جاتے تھے, ٹاٹ وغیرہ ٹائپ کے کپڑے, جوٹ وغیرہ کے کپڑے پہنے جاتے تھے. تو جب یہ ریشم کا کپڑا آیا تو صحابہ اس کو چھو کر کے کہنے لگے کہ کتنا سافٹ ہے, کتنا ملائم ہے, کتنا نرم ہے. صحابہ کرام کو بڑی حیرت ہونے لگی. اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا اتعجبون من ھذا, اے میرے صحابہ تمہیں اس پر بڑا تعجب ہو رہا ہے, بڑا آشچر ہو رہا ہے, بڑی حیرت ہو رہی ہے. لمنادل سعد بن معاذ فی الجنت خیر من ھذا, اے میرے صحابہ جنت میں حضرت سعد بن معاذ کو جو ہینڈ کرچپ ملے گا, جو رومال ملے گا, جو دستی ملے گی, جو مندیل ملے گا, اے میرے صحابہ یہ دنیا کے ریشم کا کپڑا فیل ہے اس جنت کے رومال کے سامنے. اتنا سافٹ ہوگا حضرت سعد بن معاذ کا رومال. جب جنت کا رومال اتنا سافٹ ہوگا تو جنت کا کپڑا کتنا پیارا ہوگا. اللہ نے جب جنت کے کپڑے کا ذکر کیا تو فرمایا سیابن خضرم من سندس و استبرق, جنتیوں کے بدن پر ریشم کا کپڑا ہوگا, اور ریشم بھی دو ٹائپ کا ہوگا, ایک ریشم سندس ہوگا اور ایک ریشم استبرق ہوگا. سندس بولتے ہیں جو باریک ریشم ہوتا ہے, اور استبرق جو تھوڑا موٹا ریشم ہوتا ہے. میری ایک بچی کا نام سندس, ایک بچی کا نام استبرق ہے. یہ قرآن کی انہی آیتوں کی روشنی میں نے رکھا ہے. سندس کے معنی بھی ریشم ہوتا ہے, استبرق کے معنی بھی ریشم ہوتا ہے. تو جنتیوں کا کپڑا اتنا عالی شان ہوگا. تم دنیا کے کپڑے پر مر رہی ہو میری بہنوں, تم اپنی الماری پہ کپڑے نہار رہی ہو, اپنے وارڈروب میں کپڑے نہار رہی ہو, اور اپنے میک اپ آئٹم کو دیکھ رہی ہو, اپنی جویلری باکس کو دیکھ رہی ہو. آؤ ذرا جنت کی جویلری تیار کرو, ذرا جنت کے کپڑے تیار کرو, ذرا جنت کے لیے اپنے آپ کو تیار کرو. دنیا کی زندگی کی کیا حقیقت ہے میرے بھائی. آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں, آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں, سامان 100 برس کا ہے پل کی خبر نہیں. کتنی عورتوں کو میں نے دیکھا بڑے کپڑے اکٹھا کرتی تھی, بڑی جویلری اکٹھا کرتی تھی, مر گئی. آج ان کے کپڑے ان کی بیٹیاں لے کے جا رہی ہیں, ان کی بہویں لے کے جا رہی ہیں, ان کی پڑوس کی عورتیں لے کے جا رہی ہیں, ان کے رشتہ دار کی عورتیں لے کے جا رہی ہیں. آپ نہیں جانتے کپڑا آپ کا ہے کل کون پہنے گا, مکان آپ کا ہے کل کون رہے گا, نعمتیں آپ کی ہیں, دولت آپ کی ہیں, کل کون فائدہ اٹھائے گا. آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں, سامان 100 برس کا ہے پل کی خبر نہیں. ایک بہت بڑے بادشاہ گزرے, ان کا نام تھا ہارون رشید. ہارون رشید ایک مسلمان بادشاہ تھے, خلیفہ تھے. ان کے دور میں ایک بہت اللہ کے نیک بندے تھے, ان کا نام تھا ابن سماک. ہارون رشید ایک مرتبہ ابن سماک سے ملنے کے لیے گئے. اے ابن سماک, آپ بہت بڑے عالم دین ہیں, میں آپ کے پاس آیا ہوں, آپ سے مسئلہ مسائل نہیں پوچھنا ہے, میں آپ سے بس یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ کچھ نصیحت کر دیجئے, کوئی پیغام مجھے دے دیجئے, کوئی میسج دے دیجئے, کوئی سندیش دے دیجئے, کوئی نصیحت دے دیجئے. ابن سماک نے کہا امیر المومنین, سپوز کر لیجئے, تصور کر لیجئے کہ آپ ایک صحرا میں جا رہے ہیں, ایک ریگستان میں جا رہے ہیں, کھانا ختم ہو گیا, پانی ختم ہو گیا, آپ کو بڑی زور کی پیاس لگ گئی اور دور دور تک پانی نہیں مل رہا ہے. آپ جیسے جیسے آگے بڑھ رہے ہیں آپ کا گلا سوکھ کر کے کانٹا ہو رہا ہے اور پیاس سے آپ کا برا حال ہو رہا ہے. اتنے میں ایک آدمی آتا ہے اور اس کے پاس ایک پیالہ پانی ہے. اس نے کہا اے خلیفہ, میں آپ کو ایک پیالہ پانی دینے کو تیار ہوں, شرط یہ ہے کہ آپ اپنی آدھی بادشاہت مجھے دے دیں.
تو اے بادشاہ سلامت، اے امیر المومنین، کیا آپ اپنی بادشاہت کو بچائیں گے یا اس کو بادشاہت دے کر کے پانی لے لیں گے؟ ہارون رشید نے تھوڑی دیر سوچا، کہا کہ اے ابن سماک، میں بادشاہت دے دوں گا، پانی لے لوں گا، کیونکہ جان بچانا ضروری ہے، میری جان جا رہی ہے پیاس کے مارے، میں آدھی بادشاہت دے دوں گا اور پانی لے لوں گا۔ ابن سماک نے کہا اے بادشاہ سلامت، اب سپوز کر لو وہ پانی آپ نے پی لیا، اب وہ پانی آپ کی باڈی میں جا کر کے اٹک گیا، اب آپ کو زور کی پیشاب لگ گئی، لیکن پیشاب کے راستے سے پیشاب نہیں نکل پا رہا ہے، آپ بے حال ہو گئے، آپ کو اپنی زندگی خطرے میں نظر آنے لگی، آپ پیشاب کے رک جانے سے آپ پریشان ہیں۔ اتنے میں ایک دوسرا آدمی آتا ہے اور وہ کہتا ہے اے امیر المومنین، آپ کو میں ایسی دوا دے دوں گا کہ آپ کا پیشاب نکل آئے گا، آپ ریلیکس فیل کریں گے، آپ کا درد ختم ہو جائے گا، شرط یہ کہ آپ اپنی باقی آدھی بادشاہت مجھے دے دیں۔ تو اے بادشاہ سلامت، کیا آپ اپنی جان بچائیں گے یا اس کو اپنی بادشاہت دے دیں گے؟ ہارون رشید نے کہا کہ میں اپنی آدھی بادشاہت دے دوں گا اور اس سے وہ دوا لے لوں گا تاکہ میرا پیشاب ہو جائے، میری تکلیف دور ہو جائے، میری جان بچ جائے۔ ابن سماک نے کہا بس اے ہارون رشید، فانظر یا امیر المومنین الى ملکی کا حاضت طویل والعریض، اے بادشاہ سلامت، اتنی لمبی چوڑی آپ کی بادشاہت ہے، لا تساوی شربتن و بولتن، اتنی بڑی بادشاہت کی کیا حیثیت ہے کہ پیشاب کے چند قطرے اور پانی کے چند قطروں کی ویلو آپ کی ساری حکومت کے برابر ہے۔ اے بادشاہ سلامت، کبھی اس حکومت پر ناز نہ کرنا، کبھی غرور نہ کرنا، اگر وقت پڑ گیا تو پانی کے چند قطروں کے برابر آپ کی بادشاہت ہے اور پیشاب کے چند قطروں کے برابر آپ کی بادشاہت ہے۔ میرے بھائیوں، یہ ہے دنیا کی حقیقت، دنیا کے پیچھے مت مرو میرے بھائیوں۔ ہر جمعہ کے دن آپ سنتے ہیں امام صاحب سورہ اعلیٰ کی تلاوت کرتے ہیں، بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقی، میرے بندو تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو، تم دنیا کی زندگی کو اوپر رکھتے ہو، جبکہ آخرت کی زندگی زیادہ بہتر اور زیادہ باقی رہنے والی ہے، تمہیں تو آخرت کی تیاری کرنا چاہیے۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا ہم دنیا میں نہ رہیں، دنیا کا حق ادا نہ کریں، بیوی کا حق ادا نہ کریں، بچوں کا حق ادا نہ کریں؟ نہیں، یہ اسلام کی تعلیم نہیں ہے۔ ہمیں دنیا میں رہنا ہے، ہمیں بیوی کا حق بھی ادا کرنا ہے، ہمیں بچوں کا حق بھی ادا کرنا ہے، ہمیں ماں باپ کا حق بھی ادا کرنا ہے، لیکن ہمیں دل نہیں لگانا ہے دنیا سے۔ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے۔ دل لگاؤ تو جنت سے لگاؤ، دل لگاؤ تو آخرت سے لگاؤ، دنیا دل لگانے کا ٹھکانہ نہیں ہے۔ دنیا میں کیسے رہنا ہے؟ اللہ کے پیارے نبی عبداللہ ابن عمر کا کندھا پکڑ کر کے کہتے ہیں کن فی الدنیا کانک غریب، اے عبداللہ دنیا میں ایسے زندگی گزارو جیسے پردیسی زندگی گزارتا ہے۔ بہار کے بہت سارے لوگ بمبئی میں رہتے ہیں، بمبئی میں دنگا ہو جاتا ہے، فساد ہو جاتا ہے، تو بمبئی میں جو بہار کا رہنے والا، یو پی کا رہنے والا، بنگال کا رہنے والا آدمی ہے وہ ڈر جاتا ہے کہ یار میرا تو یہاں کوئی نہیں ہے، یہ تو پردیس ہے، میرا گاؤں نہیں ہے، میرا علاقہ نہیں ہے، میرا کیا ہوگا؟ وہ رہتا ہے بمبئی میں، کماتا ہے بمبئی میں، کھاتا ہے بمبئی میں، مگر اسے اپنا اصل وطن یاد رہتا ہے، وہ کٹیہار کے فلاں گاؤں کا رہنے والا ہے، وہ گاؤں سے یاد رہتا ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں تم دنیا میں اس طریقے سے زندگی گزارو جیسے کوئی اجنبی، کوئی پردیسی زندگی گزارتا ہے، او عابر السبیل، یا ایسے زندگی گزارو جیسے کوئی مسافر زندگی گزارتا ہے۔ مجھے کل کٹیہار سے نکلنا ہے، انٹر سٹی پکڑنا ہے، انٹر سٹی پٹنہ جا رہی ہے، راستے میں بیگو سرائے بھی آ رہا ہے، راستے میں مانسی بھی آ رہا ہے، راستے میں مہیش کھنڈ بھی آ رہا ہے، راستے میں برونی بھی آ رہا ہے، مجھے بھوک لگی
لگے گی میں اتر کر کے چپس لے لوں گا, میں بسکٹ لے لوں گا, میں نمکین لے لوں گا, مگر مجھے معلوم ہے مجھے پٹنہ تک جانا ہے, میری منزل پٹنہ ہے, میری منزل بنارس ہے, میں جا کر کے ٹھہروں گا اپنی منزل پر, میں جا کر کے رکوں گا اپنی منزل پر, میں بیچ کے اسٹیشنوں سے فائدہ تو اٹھا سکتا ہوں مگر میرا ٹارگٹ میری منزل ہوگی, میرا مقصد میری منزل ہوگی. اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں دنیا میں ایسے زندگی گزارو جیسے مسافر زندگی گزارتا ہے. اور صحابہ کرام ہماری طرح رات میں 2-2, 3-3 بجے تک تقریر نہیں سنتے تھے. نبی نے اتنی حدیث بیان کی, عبداللہ ابن عمر نے سن لیا. اب عبداللہ ابن عمر خود کہتے ہیں او لوگو کان کھول کر کے سن لو, اذا اصبحت فلا تنتظر المساء, جب صبح ہو جائے تو شام کا ویٹ نہ کرو, شام کی پرتیکشا نہ کرو, شام کا انتظار نہ کرو, شام ہو جائے تو صبح کا انتظار نہ کرو. او میری پیاری ماں بہنوں, او میرے پیارے نوجوان ساتھیوں, جاؤ ذرا بستر پہ سونے کے پہلے یہ حدیث یاد کر لینا, یہ سوچ کر کے بستر پہ جانا, اے اللہ اگر آج کی رات میری زندگی کی آخری رات ہو گئی, اے اللہ سارے اعمال تو گناہوں سے بھرے ہیں, سارا رجسٹر تو گناہوں سے بھرا ہے, اے اللہ اگر اسی حال میں تیرے پاس چلا گیا, اے اللہ تو اسی حال میں تیرے پاس میں چلی گئی, اے اللہ میرا کیا بنے گا, میرا کیا حال بنے گا. میرے پیارے ساتھیوں, جب رات میں بستر پہ سونے جایا کرو تو یہ ایک بار سوچ لیا کرو. اللہ کے حضرت عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں جب شام ہو جائے تو صبح کا انتظار مت کیا کرو, اور صبح ہو جائے تو شام کا انتظار مت کیا کرو. اور آگے فرماتے ہیں وَخُذْ مِنْ صِحَّتِكَ لِمَرَضِكَ, اور جب تمہاری تندرستی موجود ہے تو تم بیماری کے دن کی تیاری کر لو, اور اپنی زندگی میں موت کی تیاری کر لو, موت کی تیاری کر لو. ماشاءاللہ کٹیہار بڑی ترقی پر ہے. میں آج مارکیٹ میں گیا, ہمارے کچھ دوست لوگ بھی ساتھ میں تھے, کتنے بڑے بڑے ریسٹورنٹ بن گئے ہیں. اسٹیشن کے سامنے ایک چھوٹا سا ہوٹل تھا, بسم اللہ ہوٹل, آج گیا تو دیکھا بہت بڑا سا ریسٹورنٹ بنا ہے, اس کا نام ہے تندوری محل. بڑے بڑے ہوٹل کھل رہے ہیں کٹیہار میں. ابھی حیدرآباد میں گیا تھا, 1-2 مہینہ پہلے میرا سفر تھا, کچھ ساتھیوں کے ساتھ رات میں نکلا. میرا خیال ہے کہ رات کے 12 یا 1 بج رہے تھے. دوستوں نے کہا چلیے مولانا آپ کو چائے پلاتے. میں نے کہا یار 12-1 بج رہا ہے, چائے ملے گی؟ بولے چلیے آپ حیدرآباد میں. حیدرآباد میں چائے کی ایک بہت بڑی دکان ہے, نام نوٹ کر لو, کبھی جانا تو چائے پی لینا, نیلوفر ہوٹل. نیلوفر نام ہے, لڑکی کا نام نہیں بتا رہا, ہوٹل کا نام بتا رہا, نیلوفر. رات کے 1 بجے میں گیا ساتھیوں کے ساتھ. میں سوچا یار رات کا 1 بجا ہے, 2-4 لوگ وہاں ہوں گے. گیا تو وہ بھیڑ ہے, رش ہے, مردوں کا, عورتوں کا, لڑکوں کا, لڑکیوں کا, مسلمانوں کا علاقہ ہے, مسلم میجورٹی علاقہ ہے, اور رش بھرا پڑا ہے. تو اب حیدرآباد شہر ہے بھائی, کھانے پینے کا شہر ہے. اب کٹیہار میں بھی وہ چیزیں آ رہی ہیں, پورنیہ میں وہ چیزیں آ رہی ہیں. ترقی پر ہے زمانہ, زمانہ ترقی پر تو ہے میرے پیارے ساتھی. لیکن یہ بات یاد رکھو, ترقی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اپنے اللہ کو بھول جائیں. 4 پیسے آ گئے, اسٹینڈرڈ بن گئے, گھر میں اسٹینڈرڈ بنا گیا, اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کے گھر کی عورتیں پردہ کرنا بند کر دیں. اسٹینڈرڈ بن گئے تو قرآن پڑھنا بند کر دو, ایسا نہیں ہے میرے بھائی. قبر کے اندر یہی قرآن آپ کے کام آئے گا. میں نہیں منع کرتا تم اپنے بچوں کو میڈیکل کی تعلیم دو, میں منع نہیں کرتا. اپنی بچیوں کو تم اعلیٰ تعلیم دو, میں منع نہیں کرتا. مگر واللہ میرا کلیجہ دکھتا ہے جب کٹیہار کے بڑے بڑے کالجوں میں مسلمان لڑکی چہرہ کھول کر کے بے پردگی کے ساتھ اپنے بوائے فرینڈ کے ساتھ, اپنے بیچ میٹ کے ساتھ, اپنے کلاس میٹ کے ساتھ گھوم رہی ہے, پارکوں میں گھوم رہی. تو تکلیف ہوتی ہے کہ یہ قوم تعلیم حاصل کر رہی ہے, اس قوم کی لڑکیاں تعلیم حاصل کر رہی ہیں یا بے حیائی کر رہی ہیں, بے پردگی کر رہی ہیں. حالات یہ ہیں, لڑکی 8-9 سال کی ہوتی ہے, لڑکا 10-12 سال کا ہوتا ہے. ابھی لڑکا بہت چھوٹا ہے, لڑکی بہت چھوٹی ہے. ابھی دنیا کی بہت ساری باتیں ان کو معلوم بھی نہیں ہے, مگر یوٹیوب نے ان کو سکھا دیا ہے, فیس بک نے ان کو سکھا دیا ہے, انسٹاگرام نے ان کو سکھا دیا ہے. 9-9 سال کی لڑکیوں کے بھی بوائے فرینڈ موجود ہیں, 10-12 سال کے لڑکوں کی گرل فرینڈ موجود ہیں. میں اسی سماج کی اور اسی معاشرے کی حقیقت آپ کو بتا رہا ہوں میرے بھائی. واللہ میرے پیارے نوجوان ساتھیوں, میری بہنوں, دنیا کی یہ تعلیم آپ حاصل کیجئے. مگر اکبر الہ آبادی کا وہ شعر میں آپ کو سناتا ہوں,
تم شوق سے کالج میں پڑھو، چرخ پہ جھولو، جائز ہے غباروں میں اڑو، چرخ پہ جھولو، بس ایک سخن بندے عاجز کا رہے یاد، اللہ کو اور اپنی حقیقت کو نہ بھولو۔ آپ کتنے بڑے کالج میں بھی پڑھ لیجئے، لیکن آپ کو یہ نہیں بھولنا ہے کہ آپ مسلمان ہیں۔ اللہ کی قسم، کرناٹک کی وہ لڑکی جو نقاب میں اسکول جا رہی تھی، کالج جا رہی تھی، اور دنگائیوں نے اور فسادیوں نے اس کو دیکھ کر کے نعرہ لگایا تھا، اور اس لڑکی نے جس کا نام مسکان تھا، اس نے نعرہ تکبیر کی صدا بلند کی تھی، اللہ اکبر کہا تھا، ساری دنیا کے مسلمانوں نے اس لڑکی پر فخر کیا تھا۔